السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ 3 حوالوں سے آج گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو شریف مل کر گئے ہیں بڑے گھر میں اور وہاں جا کر ان سے مہلت طلب کی ہے کہ یہ جو آپ نے نئے صوبوں کا ہتھوڑا ہمارے سر پر مارا ہے، مہربانی کر کے اس حوالے سے ہمیں مدت دے دیں، کچھ وقت دے دیں۔ لیکن مزید وقت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے وہ آپ کو بتانی، اور 27 ستمبر جو لیٹ احتجاج کی کال دی گئی اتنی تاخیر سے کہ آپ بڑا درمیان میں 52 دن باقی ہیں، تو یہ لیٹ جانا ہے یا احتجاج کرنا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسے کہا جائے کہ یہ تحریک انصاف کی، خاص طور پر جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، اس کی یہ اسٹریٹجی ہے یا چودھری نظام الدین کے سامنے سرنڈر ہے؟ یہ کیا ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد والی عدلیہ ہے، اس کے لیے بھی عمران خان کو مزید بے گناہ قید میں رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں کہ عمران خان پر بے بنیاد مقدمات ہیں، اور ان پر جو ظلم ڈھایا گیا ہے وہ صرف وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کو مزید چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور کوئی بھی عدلیہ ہو، مطلب نچلے ترین درجے کی بھی عدلیہ ہو، اس کے لیے بھی کسی کام کے لیے جسٹیفیکیشن دینا آسان نہیں ہوتا۔ یہ کیا معاملات ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں کہ اہم خبر سے جو ہر پاکستان کے گھر سے جڑی ہوئی ہے۔ خبر ہے روزنامہ دنیا نیوز نے دی ہے کہ رواں سال LNG صارفین کا ٹیرف 4تھی دفعہ بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ جو آپ گیس استعمال کرتے ہیں نا LNG کے اپنے گھروں میں، جس کے نئے کنیکشن لگائے گئے تھے اور بڑی کہا گیا تھا جناب واہ جی واہ ہمارے پاس تو اب گیس وافر مقدار میں ہو گیا ہے، تو اب جناب اس کے ٹیرف میں 100% سے بھی زیادہ اضافہ کر کے کمرشل اور ڈومیسٹک صارفین کا جو ٹیرف کا فرق تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے۔ اب جو کمرشل جتنی مہنگی لیں گے تو گھر کے جو چولہا جلائے گا بندہ وہ بھی اتنے ہی پیسے دے گا۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق قبل ازیں گھریلو LNG ٹیرف کمرشل صارف سے کم تھا۔ نئے LNG کنیکشنز کا نئے ٹیرف کے حساب سے کم از کم بل 7,000 روپے تک آئے گا۔ آپ جناب جو چاہے ڈومیسٹک ہے چاہے کمرشل ہے، اگر آپ LNG لگوا کر بیٹھے ہیں تو آئندہ 2 سے 3 مہینوں میں آپ کا جو بل منیمم ہو جائے گا وہ 7,000 ہو جائے گا۔ اس وقت لوگ کس انداز میں جی رہے ہیں، یہ مزید جب کلہاڑا مارا گیا تو پاکستانیوں کا کیا حال ہوگا آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ اور روزنامہ بزنس ریکارڈر کی خبر ہے کہ PIA کا ممکنہ CEO ایئر انڈیا کا CEO مقرر۔ ایتھوپین ایئر لائنز گروپ کے سابق سربراہ ٹیولڈے گیبریمیم کو کل ایئر انڈیا نے اپنا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کر دیا۔ گیبریمیم کو ایک وقت میں پاکستان انٹرنیشنل یعنی PIA جو پرائیویٹ انٹرنیشنل ایئر لائنز بن گئی ہے کا چیف ایگزیکٹو بننے کے لیے بھی موزوں امیدوار سمجھا جا رہا تھا۔ گزشتہ ماہ بلومبرگ نے رپورٹ کیا تھا کہ PIA نے انہیں CEO کے عہدے کے لیے شارٹ لسٹ کیا تھا۔ اچھا، جب یہ PIA حکومتی کنٹرول میں تھا تو اس وقت کوئی جرنل لگایا جاتا تھا، حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ ہو، وہ پریورٹی ہوتی تھی۔ لیکن اب جب پرائیویٹ ہاتھوں میں یا جسے فوجی جناب فاؤنڈیشن کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے تو اب اس کے لیے پروفیشنلز کو لایا جا رہا ہے، لیکن کوئی پروفیشنل یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مونس الہی نے اس پر تجزیہ کیا، وہ کہتے ہیں PIA کا نیا چیف ایگزیکٹو لینڈ کرنے سے پہلے ہی پرواز کر گیا۔ ایتھوپین ایئر لائنز کے سابق سربراہ تولدے گیبریمیم جو نے PIA کے بجائے ایئر انڈیا جوائن کر لی، اچھا پروفیشنل مشکوک طریقے سے بیچی ایئر لائن چلانے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ ندیم افضل چند نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومت کے آرکیٹیکٹ نے کہہ دیا ہے مکان گرنے والا ہے، ایسے مکان میں رہنا خودکشی ہوتی ہے۔ مطلب جب آپ خود کہہ رہے ہوں کہ ہم جناب کولیپس کر گئے تو اس سسٹم میں پھر کون آنا پسند کرے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ کم از کم ان کے خیال میں اب یہاں پر ذمہ داریاں قبول کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ اچھا، اس سسٹم کے حوالے سے جو جناب فیڈ بیک ہے، اس پر جو رد عمل ہے محسن نقوی کے بیان پر، وہ ابھی تک آ رہا ہے۔ حسن نثار کہتے ہیں کھوکھلی سی بات ہے کہ نظام تباہ ہو گیا، نظام تو تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی نظام ہوتا ہی تو عوام کا یہ حال ہوتا، قرضوں کی معیشت کی دلدل، وہ بچہ بھی مقروض جو پیدا نہیں ہوا، آبادی بربادی کی طرف رواں دواں ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی نظام ہے تو وہ آدم خور نظام ہے۔ ہم جمہوریت جمہوریت کرتے رہتے ہیں، جمہوریت نکلا ہے جمہور سے، جمہور عوام ہوتے ہیں۔ ایسے اپنے اچھے برے کی تمیز ہے، جن کے ووٹوں سے حکومت بنتی ہے انہیں تو اپنے اچھے برے کی تمیز بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ
کیسے اس سسٹم کے حوالے سے بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے؟ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں ہائبرڈ نظام کا تجربہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہائبرڈ سسٹم یہ ہے کہ پیچھے سے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، سامنے کوئی اور ہے، اور جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ پچھلا ہفتہ سچ کا تھا، بلاول بھٹو زرداری نے مان لیا کہ ہم تو فارم 47 کی حکومت ہے، ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ دوسرا سچ محسن نقوی نے بولا کہ یہ حکومت نااہل ہے، انہوں نے کولیپس کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ریما عمر کہتی ہیں اس کے بارے میں ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سسٹم ہے کیا، اس سسٹم کے اصل کھلاڑی کون ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہائبرڈ رجیم ہے۔ جب یہ نظام لایا گیا تو اس کا بنیادی مقصد صرف اپنا سروائیول تھا، جو لانے والے تھے وہ صرف اپنی بقا، اپنے عہدے، اپنے حکومتوں پر قبضہ تھا۔ کہتی ہیں کہ ایسے بے شمار چیلنجز درپیش تھے، عدلیہ کی طرف سے چیلنج تھا، عوامی قبولیت کا چیلنج تھا، اور عمران خان صاحب کی صورت میں بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ یہ تینوں کا انہوں نے کنٹرول یہ کیا، عدلیہ کو تباہ کر دیا، قبولیت لوگ جو باہر نکلتے تھے ان کو گولیاں مارنا شروع کر دی، اور عمران خان کو بدترین اذیت میں مبتلا کر دیا گیا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ معیشت تقریباً ڈوب چکی ہے، اسے واپس سروائیول موڈ میں واپس لانا ہے۔ کیا ہم نے یہ سب اچیو کر لیا؟ یہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے۔ ایاز امیر کہتے ہیں جو اصل بحران ملک کو درپیش ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ ہر طرف ایک الگ فتنہ ہے، کے پی میں فتنۃ الخوارج ہے، بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان ہے، سیاسی میدان میں فتنہ 804 ہے۔ جو صورتحال کشمیر کی ہے اسے شاید نیا نام دینا پڑے گا، آپ اسے فتنۃ الجزیرہ کا نام دے دیں۔ معیشت کی الگ کہانی ہے، مانگے تانگے کے بغیر قرضوں اور ان پر سود کی قسط کے ساتھ ادا نہیں ہو سکی۔ ایسے میں انتظامی ڈھانچے پر یہ جو فالتو کی سواریاں بیٹھی ہیں ان کا بوجھ کون اٹھائے؟ یہ ہے سوچ اس اعلان کے پیچھے کہ نظام زمین بوس ہو گیا ہے، نظام تو وہی رہے گا، اس میں کون سی تبدیلی آنی ہے، لیکن فالتو سواریوں کا بوجھ اب شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ پارس جہاں زیب کہتی ہیں آپ منافقت کی حد تو دیکھیں کہ نون لیگ کے لوگ اپنے ہی کابینہ کے وزیر کی کارکردگی پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور اس رکن کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات پر طنز بھی فرما رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم سمیت کسی نے محسن نقوی سے استعفیٰ مانگنے کی ہمت یا جرت نہیں ہے۔ انہوں نے پتا ہے کہ محسن نقوی کی کارکردگی بطور وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی زیرو ہے، لیکن کسی کی مجال ہے کوئی اس استعفے لے سکے ان سے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی تعیناتی براہ راست بڑے گھر سے ہوئی ہے۔ موصوف کے پاس نہ سیاست کا کوئی تجربہ تھا، نہ کسی سیاسی پارٹی میں رہے، اور نہ ہی انہیں سینیٹر بنانے کے لیے کسی جماعت سے ووٹ مانگنے پڑے، بلکہ بڑے گھر سے چونکہ حکم آ گیا کہ ان کو سینیٹر بنانا ہے لہٰذا ان کو بنا دیا گیا۔ اچھا، جو نظام ڈھہ جانے کی بات ہے، اس حد تک کہ جناب عظمہ بخاری صاحبہ بھی بول پڑی ہیں۔ وہ کہتی ہیں حالات جس طرف جا رہے ہیں اس کے بعد کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا، اپنا کام آپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو کرے گا۔ مطلب پنجاب حکومت میں بھی حالات کو ریئلائز کیا جا رہا ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ لوگ بالکل ناکام ہو رہے۔ عدنان عادل اس حوالے سے کہتے ہیں کہ موجودہ بندوبست میں وزیر اعظم کے 3 نئے امیدواروں میں اور امیدوار ہیں، اور تینوں کے نام میم سے شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ کون کون سے نام ہو سکتے ہیں؟ ایک محسن نقوی صاحب ہیں، ایک محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اور ایک اور ہے وہ ہے جناب مصطفیٰ کمال، وہ بھی اس وقت شاید وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ اور یہ اس جو نظام ہے اور اس کے گر جانے کی ایک اور نشانی دیکھیں، اور یہ مقبول جان کہتے ہیں نواز لیگ کا یہ شخص رخسار احمد جو اسٹیٹ منسٹر بھی رہ چکا ہے، برطانیہ میں ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی پر پکڑا گیا اور اب ضمانت پر ہے، لیکن نون لیگ نے اسے اس دفعہ کشمیر الیکشن میں میرپور سے ٹکٹ دیا اور یہاں لوگوں نے اسے جتوا بھی دیا۔ اب ادھر اسے جناب بچے سے زیادتی کیس میں طلب کیا جا رہا ہے برطانیہ میں، اور یہاں پر جناب وہ ایم ایل اے بن چکا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ہو سکتا ہے وزیر بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے۔ اچھا جی، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب بڑے گھر گئے اور مہلت طلب کی۔ یہ خبر دے رہی ہے مہر بخاری صاحبہ، وہ کہتی ہیں ملک کے 3 بڑوں، ان میں جناب ایک موجودہ وزیر اعظم ہے، ایک سابق وزیر اعظم یعنی نواز شریف، شہباز شریف، اور ایک اعلیٰ ترین شخصیت ہیں، وہ محسن نقوی کم از کم نہیں ہو سکتی، وہ فیلڈ مارشل ہی ہو سکتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ موجودہ نظام کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیا جائے گا، نہ اسے چلتا کیا جائے گا، نہ ہی اس کی خواہش ہے۔ نئے صوبے وقت کی ضرورت ہے،
اور پلان کے مطابق اس پر آگے بڑھا جائے گا۔ یہ بھی طے ہوا ہے کہ نئے صوبے سے متعلق اگلے 3 ماہ میں پیش رفت ہوگی۔ مزید وقت مانگا گیا جس کو مسترد کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کام جلد سے جلد کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب میکسیمم منصور علی خان کہتے تھے 6 ماہ دیے گئے، لیکن مہر بخاری بتا رہی ہیں کہ صرف 3 ماہ کا وقت ملا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں مل سکا۔ حبیب اکرم کہتے ہیں نئے صوبے تجویز نہیں، فیصلہ ہے۔ کچھ باخبر لوگوں کے مطابق اس سال اکتوبر میں نئے صوبوں پر کام شروع ہو جائے گا، جسے نومبر میں نمٹا دیا جائے گا اور آپ کو اسمبلیوں میں قراردادیں بھی آتی دکھائی دیں گی۔ آسمان کا خیال ہے کہ اگلے 1 ماہ میں تمام چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اور بڑے پیار محبت سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ سندھ اسمبلی قطعی طور پر دکھائی نہیں دیتی۔ نون لیگ کو خطرہ ہے کہ اگر اس نے پنجاب کی تقسیم کی مخالفت کی تو تحریک انصاف کسی بھی وقت انٹر ہو سکتی ہے اور وہ آسمان سے اس ایشو پر سیٹلمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ عمران خان ماضی میں چھوٹے صوبوں کی باقاعدہ حمایت کر چکے ہیں۔ حبیب اکرم مزید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر نئے صوبے بنا بھی لیے جائیں، بیوروکریسی کی اصلاحات کر بھی لی جائیں، مؤثر لوکل باڈی سسٹم لے بھی آیا جائے، تب بھی پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ پاکستان کی معیشت ایک مجموعی سیاسی ماحول سے جڑی ہوئی ہے۔ مجموعی سیاسی ماحول وفاقی حکومت سے بنتا ہے اور وفاقی حکومت بنتی ہے الیکشن سے۔ جب الیکشن پر سوالیہ نشان کھڑے ہوں تو وفاقی حکومت پر بھی آتے ہیں۔ ہم نے اپنی عدالتوں کا جو حشر کر دیا ہے، اس طرح کے عدالتی نظام میں معیشت نہیں پنپ سکتی۔ اس عدالتی نظام میں پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سر ونسٹن چرچل کہ جناب باہر سے حملہ، عدالتیں کام کر رہی ہیں، انہوں نے کہا جی کر رہی، پھر کوئی فکر نہیں ہے، لیکن عدالتیں کام نہیں کر رہی تو پھر پاکستان کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا کشمیر چلتے ہیں جناب۔ عمر نذیر کاشمیری نے راولا کوٹ میں دھرنے سے خطاب کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم اب تک تقریباً 100 شہداء کے جنازے اٹھا چکے، ہزاروں زخمیوں کے زخموں اور دکھ کا بوجھ اپنے دلوں پر لیے ہوئے ہیں، ہزاروں کارکن قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ایک طویل عرصے سے انتہائی کٹھن حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لی جائے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پالیسی کسی جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ، غیر مصدقہ پوسٹ، انفرادی رائے، غیر ذمہ دارانہ بیان یا اشتعال انگیز تبصرے سے متعین نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک مصلحت کے تحت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جب ہم نے فیصلہ کیا تو پھر آگے بھی بڑھ جائیں گے۔ جی پچھلے دنوں اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ ہوا اور پھر وہاں گرفتاریاں، اور اب تک اس کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ خواجہ سعد رفیق مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں آزاد جموں و کشمیر کے دھرنا مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے پرامن احتجاج کرنے والے طالب علم، رہنماؤں، کارکنان، خواتین حضرات کو رہا کیا جائے۔ ان کے خلاف 780 دہشت گردی اور 324 سمیت دیگر سنگین نوعیت کی دفعات کے تحت مقدمات قائم کیے جانا غیر قانونی اقدام ہے۔ انہیں گرفتار کرنا غیر ضروری تھا، اور اگر منتشر کرنے کے لیے گرفتار کر ہی لیا تھا تو اسی شام ان کی رہائی عمل میں لائی جانی چاہیے تھی۔ یہ آپ ظلم کریے، اندر سے آواز آ رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر سے، لیکن گرفتاریاں جاری ہیں۔ خبر ہے کہ اسلام آباد راولا کوٹ مظاہرین کے حق میں احتجاجی مظاہرہ میں شرکت کرنے والی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عذرا عالم 3 بہنوں سمیت گرفتار کر لی گئی۔ 4 بہنوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا۔ یہ اسلام آباد کی اور پاکستان کی حکومت ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نفرتیں نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، آپ نفرتوں کو بوؤں گے تو پھر نفرتیں ہی جنم لیں گی۔ کشمیر کا ذکر کیا، تھوڑا سا بلوچوں کا بھی ذکر کر لیں۔ خبر ہے کہ 7 بلوچ اسٹوڈنٹس forcibly disappeared by intelligence agency and rangers in کراچی۔ کراچی میں 6 طالب علموں کو لاپتہ کر دیا گیا۔ اختر مینگل کہتے ہیں کہ پاکستان میں بلوچ ہونا ایک جرم ہے۔ آپ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے تاثرات کو کس طریقے سے آپ آگے ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔ اس پر حافظ محمد طاہر اشرفی کہتے ہیں دشمن نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ مطلب آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، لاپتہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں دشمن نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس پر میں مزید تبصرہ نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ دشمن نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور آپ نوجوانوں کو قتل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ آپ کا ایکٹ ہے اور یہ آپ کا عمل ہے۔ جی پرویز ہود بھائی نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسلام آباد کے علاقے کے 25 وائس چانسلرز کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ تم لوگوں کو ان طلبہ کو محب وطن بنانا ہوگا، پیٹریوٹ بنانا ہوگا، اور ساتھ محب وطن بنانے کے نسخے بھی بتائے۔ پرویز ہود بھائی کہتے ہیں
کہ سارے خاموشی سے سنتے رہے، صرف ایک وائس چانسلر بولا تو اس کو ایسی چپیٹ پڑی کہ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اس طریقے سے جناب اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، اور خبر ہے کہ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ دستاویزات کے مطابق جولائی 2026 کے دوران برآمدات 2.93 ارب ڈالر جبکہ درآمدات 6.88 ارب ڈالر رہی، جس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ 3.94 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ مطلب ہم نے صرف جولائی میں 3 ارب ڈالر کی جناب چیزیں پاکستان سے باہر بیچی ہیں اور 7 ارب ڈالر کی خریدی ہیں، تو 4 ارب ڈالر یہ مزید ہم پر صرف اسی مہینے ادھار چڑھ گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آئی ایم ایف سے ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ناک سے لکیریں رگڑتے ہیں، اور یہاں پر ایک مہینے میں 4 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ آ گیا۔ اور لوگ کس انداز میں جی رہے ہیں اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ لاہور میں رکشہ ڈرائیور کی گفتگو ہے، وہ کہتے ہیں 20 روپے کی روٹی اور 30 روپے کا نان ہو گیا ہے، 150 روپے کلو آٹا ہو گیا ہے۔ ہم نے ساری زندگی ان کو مانا، نواز شریف زندہ باد، بیٹی اس کی زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، ہمیں انہوں نے ہی بھوکا مار دیا ہے۔ ہم امین پارک میں ان کے جلسے کراتے رہے، پھر بھی ہم بھوکے ہیں۔ میاں صاحب کھاتے جائیں، ہم بھوکے رہیں، ذلیل ہو گئے ہم لوگ، سڑکوں کو ہم نے چاٹ رہے ہیں، روٹی چاہیے ہمیں روٹی۔ ہم عمران خان کو برا اور میاں صاحب کو اچھا کہتے تھے، اور اب ہمارا اس سے بھی برا حال ہو گیا ہے۔ یہ لوگوں کی جناب صورتحال ہے، اور کہتے ہیں کہ آواز خلق کو نکارے خدا سمجھو۔ جی اب آتے ہیں جناب، یہ جو 27 سپٹمبر کی کال دی ہے، یہ کیا ہماری پی ٹی آئی جناب نظام کے سامنے لیٹ گئی ہے، اس وجہ سے لیٹ کال دی ہے، یا واقعی یہ کوئی بہت بڑی حکمت عملی ہے؟ اسد اللہ خان اس حوالے سے پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لانگ مارچ کی یہ کال سہیل آفریدی نے پوری تیاری کے ساتھ دی ہے۔ اگر وہ 25,000 بندہ کامیابی سے لے کر آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 25,000 بندہ تو پنڈی سے نکل آئے گا، تو 50,000 کا مجمع بہت بڑا ہوتا ہے۔ سہیل آفریدی نے تمام حلقوں کو ٹائم دیا ہے کہ اتنے میں ٹائم دے رہا ہوں، اس معاملے کو حل کر لو، کل کو کوئی شکوہ نہ کرے۔ احمد ولی خان اے این پی کے رہنما، اس نے جو طنز کے تیر چلائے ہیں نا وہ بڑے کمال ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈیئر عمران، آپ کے وزیر اعلیٰ نے آپ کے کارکنان کو 27 تاریخ کی ایک اور امید دے دی ہے، لہٰذا فی الحال تو آپ کو 27 ستمبر تک اندر ہی رہنا ہوگا۔ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ شاید سیاست میں آپ سے زیادہ بدقسمت کوئی اور نہیں۔ آپ نے جن لوگوں پر اعتماد کیا آج وہی اقتدار، اختیارات اور وسائل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ آپ تنہا جیل میں ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب نے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آپ کو اندر رکھنے کی قسم اٹھائی ہے۔ جی عمران خان کے جو بدترین دشمن ہیں وہ بھی ان سے ہمدردی کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی طنز کے تیر عابد شیر علی نے بھی چلائے ہیں، جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے بھانجے۔ وہ کہتے ہیں 27 ستمبر کی تاریخ دے دی، سال نہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے یہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کا لیڈر باہر آ جائے۔ مطلب اس حد تک پی ٹی آئی پر اس لیٹ احتجاج کی تاریخیں دی جا رہی ہیں۔ علاؤالدین جو باہر جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، وہ کہتے ہیں 2 مہینے میں ایسے کون سے راکٹ تیار کرنے ہیں جو پچھلے 1 سال میں نہیں کر سکے۔ بات سادہ ہے، سسٹم کو وقت دیا ہے کہ کیونکہ سسٹم فی الحال کشمیر میں 40,000 اہلکار پھنسا کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں سے وہ فارغ ہو جائے، پھر ان کو جناب مزید ٹارگٹ دیا جائے۔ عامر متین کہتے ہیں لمبی تاریخوں کا کیا مطلب ہے، 50 دن چاہیے لانگ مارچ کی تیاری کو، اس دوران کیا کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، جذبہ بیٹھ سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، کنٹرول میکنزم چالو ہو سکتا ہے۔ یہ انقلاب ہے یا مصلحت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اور ایون محترمہ علیمہ خان صاحب نے بھی اس صورتحال پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ وہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جی 27 تاریخ، تو ان کا کہنا یہ تھا میں نے جلسہ نہیں دیکھا، ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے 27 ستمبر کی کال کیوں دی۔ یہ اب عمران خان کو 2 مہینے مزید انتظار کروائیں گے۔ ججز نے عمران خان اور بشرا بی بی کو قید میں بھیجا ہوا ہے، اگر یہ اپنے قیدیوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ہم سڑکوں پر جائیں گے، یہی ہمارے پاس حل ہے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہ میں تو جلدی سو جاتی ہوں، مطلب وہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ میں نے عدالتوں میں آنا ہوتا ہے صبح صبح، میں جلدی سو گئی، مطلب میں نے اپنے کام پر فوکس رکھا ہوا ہے۔ میں اتنی مایوس ہو چکی ہوں کہ اتنا بڑا جلسہ جس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جناب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک قسم کا وہ اس پر عدم اعتماد کر رہی ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کی رائے کچھ اور ہے۔ شہباز گل چونکہ اس حوالے سے تنقید کر رہے ہیں تو معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع اللہ جان کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شہباز گل کو غلط ثابت کیا. گل صاحب بھی تب بھی غلط تھے جب انہوں نے عمران خان کی 2 موبائل چرائے تھے. بڑا الزام دیکھیں کتنا بڑا کہ 2 موبائل فون جو عمران خان کے چوری ہوئے تھے شہباز گل نے چرائے تھے. اور تب بھی غلط تھے جب انہوں نے ایک بگڈ موبائل عمران خان کو دیا تھا. مطلب انہیں غدار ثابت کرنے پر شفیع جان تلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم گل صاحب کو موقع دیتے ہیں وہ غلطی کو سنواریں اور پاکستان آ جائیں. جی گزشتہ روز جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی قید تنہائی کیس کی سماعت تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے سلمان صفدر ایڈوکیٹ سے سوال کیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں. تو اس کے جواب میں 10 مطالبات جناب سلمان صفدر نے پیش کیے. کیا تھے؟ پہلا مطالبہ آزاد وکلا کا ایک پینل اڈیالہ جیل بھیجا جائے جو خود دیکھ لے کیا صورتحال ہے. دوسرا مطالبہ لوکل کمیشن بنایا جائے جو عمران خان کا انٹرویو کرے. تیسرا مطالبہ آپ دونوں قیدیوں عمران خان اور بشرا بی بی کو اس عدالت میں طلب کر لیں. چوتھا مطالبہ دونوں میاں بی بی کو ایک ہی سیل میں رکھا جائے. اس سے اڈیالہ جیل کا خرچہ بھی کم ہوگا اور دونوں کے اکٹھا کھانے سے کیا فرق پڑ جائے گا. پانچواں مطالبہ ان کے ٹی وی چلا دیں کوئی بھی چینل ہو بس آواز آئے. مطلب عمران خان کے لیے جو منت کی جا رہی کہ خدا کے لیے کوئی چینل چلا دیں کم از کم وہ اپنا وقت گزار سکے. چھٹا مطالبہ عمران خان کے بیٹوں سے روٹین کے مطابق بات کروائی جائے. ساتواں مطالبہ یہ تھوڑا ذاتی ہے کہ مجھے بھی ملنے کی اجازت دی جائے. پرانا جملہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا. آٹھواں مطالبہ میں عمران خان کی بہن کو کیسے بھول سکتا ہوں ان کو بھی ملوایا جائے. نوواں مطالبہ عمران خان اور بشرا بی بی کی آنکھوں کے حوالے سے تازہ تفصیل فراہم کی جائے. یہ جناب انہوں نے مطالبات کیے. بیرسٹر سلمان صفدر کا مزید کہنا تھا آج عدالت کے سامنے جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی اس میں جو غضب کیا گیا کہ عمران خان کے دل کا ریٹ بلڈ پریشر آکسیجن لیول سب مانیٹر ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہے لیکن ایک لفظ بھی آنکھ کے بارے میں نہیں تھا. اس رپورٹ میں آنکھ کا ذکر کرنا ہی بھول گئے کہ جناب کیوں ان کو بار بار پیمز لے جایا گیا, بار بار آپریشن کرایا گیا, پروسیجر کروایا گیا, اس کا ذکر ہی نہیں ہے. بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں جو رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی ایک رجسٹرڈ ایک کاغذ یا ثبوت نہیں دیا کہ ہم نے گزشتہ 10 ماہ میں ان لوگوں کی ملاقاتیں کروائی ہیں, اتنی مرتبہ فیملی کی ملاقات کروائی ہے, قاسم سلیمان کی اتنی مرتبہ کال پر بات کروائی ہے. رپورٹ میں دوسرا غضب یہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنا سارا فوکس یہ رکھا کہ ان کا دل کا ریٹ, ان آکسیجن لیول, بلڈ پریشر سب مانیٹر ہوتا ہے. آنکھ کا ایک ایک لفظ ذکر بھی نہیں ہے. کیوں کہ وہ آنکھ کی بات پر آنا نہیں چاہتے. سلمان صفدر کہتے ہیں سب سے بڑا انڈیکیٹر یہی ہے کہ عمران خان صاحب ان کی اہلیہ کو باہر کی دنیا, اپنی فیملی, دوستوں, وکلا اور سیاسی جماعت سے مکمل طور پر ڈسکنیکٹ کر دیا گیا. میں خود صرف 2 مرتبہ عدالتوں کے حکم پر عمران خان صاحب سے مل سکا. پہلی ملاقات میں سارا وقت ان کی آنکھ کی 85% بینائی متاثر ہونے پر بات ہوتی رہی, جبکہ دوسری ملاقات میں پورے 65 منٹ عمران خان صاحب نے اس بات پر شکایت کی کہ انہیں بلا جواز قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. نہ فیملی, نہ بچوں, نہ سیاسی جماعت اور نہ ہی اپنے وکلا سے ملاقات کرائی جا رہی ہے. آخر میں جناب رچرڈ برینسن کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ کرکٹ. یہ بہترین کرکٹر ہیں جناب, اور وہ اس پر کمنٹ کرتے ہیں کہ عمران خان should be released immediately by Pakistan's authorities. His arbitrary detention casts a dark shadow on respect for democracy and rule of law in Pakistan. وہ کہتے ہیں عمران خان کی جو قید ہے وہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے, یہ اصول نہیں ہے. کرکٹ اصول کو بھی کہتے ہیں, it's not cricket. یہ کرکٹ نہیں ہے. آپ ان کو فوری طور پر رہا کریں کیونکہ ان کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور جو اس پر ظلم اور جناب زیادتی کی جا رہی ہے, اس سے پاکستان کا چہرہ اور پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے اس کی شکل مسخ ہو رہی ہے. آپ دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنی چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.